السلام علیکم۔ مشہور عربی تفاسیر کا مختصر تعارف MCQ کی شکل میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اوکے جی، سب سے پہلی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر القرآن، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تنویر المقیاس۔ درست آپشن ہے ڈی، تنویر المقیاس۔ عبداللہ بن عباس کی لکھی ہوئی تنویر المقیاس سب سے پہلی تفسیر ہے۔ ام التفاسیر کس تفسیر کو کہا جاتا ہے؟ جامع البیان عن تاویل القرآن، الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، تفسیر القرآن العظیم، البحر المحیط۔ درست آپشن ہے جامع البیان عن تاویل القرآن۔ یہ سب سے پہلی تفسیر بالمعصور ہے اور اس کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس تفسیر کے مصنف ہیں ابن جریر، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جو 224 کو پیدا ہوئے تھے طبرستان میں اور 310 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور کس کی تفسیر ہے؟ ابن جریر طبری کی، جلال الدین سیوطی کی، محمد بن اسماعیل بن بکر کثیر کی، یا پھر علامہ زمخشری کی؟ درست آپشن ہے جلال الدین سیوطی۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر بالمعصور ہے، جو 849 کو پیدا ہوئے اور 911 کو انہوں نے وفات پائی۔ اصل میں انہوں نے پہلے تفصیل کے ساتھ احادیث اور آثار کو جمع کر دیا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ اب سندوں کی بجائے اس کو گریز کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی پہلی تفسیر، جس کا نام ترجمان القرآن تھا، اس کا خلاصہ الدر المنصور کے نام سے لکھا اور اس میں صرف روایات پر ہی اکتفا کیا۔ اوکے، نیکسٹ MCQ ہے احمد بن مصطفیٰ کی لکھی ہوئی تفسیر مراغی کا دوسرا نام کیا ہے؟ التفسیر والحدیث، ام التفاسیر، الدروس الدینیہ، کتاب العزیز۔ درست آپشن ہے سی، الدروس الدینیہ۔ علامہ مراغی بھی رشید رضا کی طرح شیخ عبدہ سے متاثر تھے اور انہوں نے اپنی تفسیر کا آغاز لیکچر کی صورت میں کیا اور بعد میں اس کو کتابی شکل میں لکھ دیا۔ اسی مناسبت سے آپ کی تفسیر کو الدروس الدینیہ بھی کہا جاتا ہے۔ المحرر الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز کس کی تفسیر ہے؟ ابو حیان اندلسی کی، ابو بکر زکریہ رازی کی، ابو جعفر کلینی کی، یا پھر ابن عطیہ اندلسی کی؟ تو درست آپشن ہے ڈی، ابن عطیہ اندلسی۔ یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے علامہ ابن عطیہ اندلسی نے، اور اس تفسیر کا مکمل نام ہے المحرر الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز۔ نیکسٹ MCQ ہے کس تفسیر کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا تھا لم یؤلف علی نمتہ مثلہ، کہ اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی؟ یہ جملہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں، تفسیر جلالین، تفسیر مراغی، تفسیر طبری؟ درست آپشن ہے اے، تفسیر ابن کثیر، جس کا پورا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، اور یہ ابو الفدا اسماعیل بن محمد کثیر دمشقی نے لکھی ہے، جو 701 میں پیدا ہوئے تھے اور 774 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس تفسیر کو تفسیر بالمعصور کی بہترین تفسیر کہا جاتا ہے۔ یہ اصلی عربی زبان میں تھی، لیکن اب اس کے تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں، اور اس تفسیر کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ اس تفسیر کو ابن جریر کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑی مشہور معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، جس کا اصل نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ امام محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ احکام القرآن، معالم التنزیل، مفاتیح الغیب، انوار التنزیل و اسرار التاویل؟ درست آپشن ہے بی،
معالم التنزیل، اور یہ امام فرہ بغوی کی لکھی ہوئی تعریف ہے، اور یہ بھی تفسیر بالمعثور ہے، اور محی السنہ ان کا لقب ہے، اور ان کا تعلق مصر سے تھا۔ محمود بن عمر جار اللہ زمخشری معتزلی کی لکھی ہوئی تفسیر الکشاف کس قسم کی تفسیر ہے؟ تفسیر بالمعثور، تفسیر بالرائے غیر محمود، تفسیر بالرائے محمود، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست آپشن ہے بی، تفسیر بالرائے غیر محمود۔ یہ اصل میں محمود بن عمر ان کا نام تھا، اور جار اللہ کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، جار کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، اللہ کا پڑوسی۔ تو یہ بڑی دیر تک مکہ میں رہے تھے، تفسیر بھی انہوں نے مکہ میں لکھی تھی، اس لیے ان کو جار اللہ کہا جاتا ہے۔ اور زمخشری جو تھے یہ علاقے کے ساتھ تعلق تھا ان کا، اور معتزلی چونکہ جو یہ مصنف تھے، مفسر تھے، یہ مسلکاً معتزلی تھے، تو ان کی لکھی ہوئی تفسیر الکشاف یہ تفسیر بالرائے غیر محمود ہے، لیکن اس میں قرآن کے اسلوب بیان، فصاحت و بلاغت اور ادبی پہلوؤں پر خاص کام کیا گیا ہے۔ اس میں اسرائیلیات تو نہیں ہے، مگر ضعیف روایات بے شمار ہیں، بلکہ موضوع بھی ہیں۔ اکثر مقامات پر مطالب کو سوال و جواب کے پیرائے میں واضح کیا گیا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ MCQ ہے، کس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس تفسیر میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر المراغی، تفسیر الکشاف، مفاتیح الغیب۔ درست آپشن ہے ڈی، مفاتیح الغیب۔ فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر کی لکھی ہوئی تفسیر مفاتیح الغیب، اور اس کا دوسرا نام تفسیر رازی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں مباحث، فلسفہ، ریاضی اور اس کے علاوہ معتزلہ اور ملحدین کا جواب سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام صاحب تفسیر کو مکمل نہ کر سکے، ان کے بعد قاضی شہاب الدین محمد بن خلیل اور شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے اس کام کو مکمل کیا، اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں کونیات پر بھی خصوصی دلچسپی لی ہے۔ انسائکلوپیڈیا، ربط آیات، رد مذاہب باطلہ، رد فلاسفہ، متکلمانہ انداز، محاکمہ اور اپنی رائے دینا اس تفسیر کے بنیادی خاص پہلو ہیں۔ اور یہ تفسیر بالرائے ہے، اور پہلے 8 جلدوں میں تھی، اور اب یہ 30 جلدوں میں شائع ہو چکی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی کی تفسیر رازی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفاتیح الغیب، العظیم، تفسیر معالم التنزیل، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست آپشن ہے اے، مفاتیح الغیب۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔